ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہت ہی ایک ہمارے سلمہ ماں کے حوالے سے پوری عالم شیعت میں پہچانی جانے والی نظم رضا سرسوی کے کلام سے اسے حاضر کر رہے تھے، اب حضرات سن رہے تھے۔ بہرحال مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ میں دیکھیے بہت ایک حدیث ہے سرکار کہ علی کی محبت جن کے دل میں ہوتی ہے نا، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ چار میں سے دیبل بھائی اس میں آ گئے ہیں کہ جن لوگوں کے موت کا تعلق نہیں، کہ یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، میرے گناہوں کا اس میں تو تذکرہ ہی نہیں۔ یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، میرے گناہوں کا اس میں تو تذکرہ ہی نہیں۔ یہ لکھا ہے فرشتوں نے یہ علی کا غلام، یہ لکھا ہے فرشتوں نے یہ علی کا غلام، علی کے عشق سے غافل کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ لکھا ہے فرشتوں نے یہ علی کا غلام، علی کے عشق سے غافل کبھی ہوا ہی نہیں۔ حضرات آئیے ایک مطلب پڑھتا ہوں، تھوڑا سا بس سرکار کی پیشخانی کر رہا ہوں، سرکار کے لیے ماحول بھی قائم ہو جائے، اور میں پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ باہر کافی لوگ ہیں، ان سے التماس ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لیں۔ بہرحال کہ عمر میں ساری عقل سے میں نے، عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، سارے دامن چھوڑ کے اہل بیت کا دامن تھام لی۔ عمر میں ساری عقل سے میں نے، عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، سارے دامن چھوڑ کے اہل بیت کا دامن تھام لیا۔ کہ حر پہنچے، فطرس پہنچے، راہب پہنچے یا ہم پہنچے، حر پہنچے، فطرس پہنچے، راہب پہنچے یا ہم پہنچے، جو بھی جب بھی پہنچا اس نے اس در سے انعام لیا، جو بھی جب بھی پہنچا اس نے اس در سے انعام لیا، جو بھی جب بھی پہنچا اس نے اس در سے انعام لیا۔ کہ مکہ، مدینہ، خیبر، خندق، مسجد نبوی اور غدیر، مکہ، مدینہ، خیبر، خندق، مسجد نبوی اور غدیر، مکہ، مدینہ، خیبر، خندق، مسجد نبوی اور غدیر، جہاں بھی بولے ہم نے نبی سے دین کا ہر پیغام لیا، جہاں بھی بولے ہم نے نبی سے، جہاں بھی بولے ہم نے نبی سے دین کا ہر پیغام لیا۔ کہ پہلے حر نے رستہ روکا، پہلے حر نے رستہ روکا، پھر شہ پہ قربان ہوئے، پہلے حر نے رستہ روکا، پھر شہ پہ قربان ہوئے۔ کتنا برا آغاز کیا تھا، کتنا بھلا انجام، کتنا برا آغاز کیا تھا، کتنا برا۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ حضرات، بہت اچھے لہجے سے سنا، لیکن میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، صرف 4 مصرے پڑھوں گا، اور اس کا سرکار کے لیے اس کے بعد گنجائش نہیں وقت میں۔ دیکھیے ہم بڑی آزادی کے ساتھ عزاداری تو بہرحال کر رہے ہیں، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی حالات ہو، نہ یہ عزاداری رکی ہے نہ رکے گی، اور بہت آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں جیسے چاہیں ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، جلوس اٹھا رہے ہیں، ممبر پہ جا رہے ہیں، یا قیامت تک سلسلہ اصل میں۔ لیکن ہمارے لیے ہمارے کچھ شرعی عمل بہت جگہ ایسی ہے نا کہ بڑی پابندیاں، خانہ کعبہ میں جائیے تو یہاں نہ چومیے، وہاں نہ چومیے، یہاں زیارت نہ پڑھیے، یوں نہ کریے، یوں نہ کریے، بڑی پابندیاں۔ اور ہم اتنی آزادی کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے آقا نے خود انتظام کیا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارا انتظام نہیں، ہمارے آقا خود انتظام کر کے گئے کہ ہمارا کعبہ ہماری۔ بس 4 مصرے تک میرے ساتھ رہیے گا سرکار کو، کہ ہمارا کعبہ، ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی۔ یہ بات عام ہے، سب کے لبوں پہ جاری ہے،
ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے، چوتھے مصرے تک ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے، اسی لیے میرے مولا نے مول لی تھی زمین۔ ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوی، یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے، اسی لیے میرے مولا نے مول لی تھی زمین، کوئی یہ کہہ نہ سکے کربلا ہماری ہے، کوئی یہ کہہ نہ سکے کربلا ہماری ہے، کوئی یہ کہہ نہ سکے کربلا ہماری ہے۔ آئیے حضرات دیکھیے، ایک بہت محترم شخصیت، میں بڑا احترام کرتا ہوں، ہم علی جناب مولانا ذاکر اہل بیت جناب محسن صاحب قبلہ، کیونکہ ممبر سے تو گفتگو ہوتی ہی ہے اور سب کرتے ہیں، اور میں کسی کی ترقید کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ خوبصورت بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کیوں اچھا لگتا ہے سرکار، کیونکہ میں بیٹھتا ہوں ان کی مجلسوں میں، جب بھی رہا سامنے رہا دیکھا میں نے، تو بات جو ہے نا وہ لفظوں میں الجھ الجھ کے نہیں کرتے ہیں سرکار، بالکل حقیقتوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، ابھی چند روز پہلے آپ لوگوں کو یہاں بھی ہوگی، ایک کلپ چل رہی تھی ہمارے علاقے میں، ایک 3-4 منٹ کی، بہت دیکھا لوگوں نے، بہت پسند کیا سرکار کی، کسی مجلس کا ایک ٹکڑا تھا جہاں ممبر کے حوالے سے آپ پڑھ رہے تھے، اور اکبرپور کے علاقے میں وہ بہت زیادہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اسے بہت لائک کر رہے تھے، بہت پسند کر رہے تھے، ایک بہت اچھی خطابت آپ کے حوالے ہونے جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا ضرور کہ انہیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے سننا ہے۔ بہرحال میں فیض آباد میں بیٹھ کے جناب محسن صاحب کا تعارف کر رہا ہوں، ان کے لفظ بولوں، یہ بات میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اور کیونکہ جتنا آپ جانتے ہیں میں نہیں جان پاؤں گا، مگر یہاں سے ان کا استقبال ضرور کیجئے گا۔ نعرے حیدری! دیکھیے، میں پھر ایک بار کہوں گا اس مائک سے کہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑی دعوت دے دی تھی، یہ جو 2 فرشتے یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ چاہتے تو بہت آرام سے ایک بڑی عبادت لکھوا سکتے تھے دائنے ہاتھ والے سے، بس آپ کو کرنا کیا تھا، بڑی عبادت میں شامل ہو جائیے، یا علی کہیے، اور میں اپنی بات بتا دوں، میرے ہاتھ میں اگر لقمہ بھی ہوتا ہے اور کہیں اس پہ بھی نعرہ حیدری ہو جاتا ہے تو میں وہیں سے یا علی کہہ کے شامل ہو جاتا ہوں، عدر کیا ہوگا اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں جہاں سے یہ عدر آنے والا ہے نا، ان کے لیے کائنات بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ یہاں سے سب لوگ اگر سب لوگ مل کے یا علی کہیے گا، سرکار کے لیے ماحول قائم ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں علی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز سے ممبر ہوں۔ نعرہ صلوات! اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ جرجیس اختر بنت یوسف حسین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صلوات سورہ مبارک زاریات میں پروردگار عالم ان بندوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جن کو اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنا دیا ہے کہ جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہے وفی اموالہم اور ان کے اموال میں مال میں حق للسائل سائل کا بھی حق ہے اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو محرومین ہیں یہ خدا کی مصلحت ہے کبھی نعمت دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی نعمت نہ دے کر کے آزماتا ہے اسلام ایک جامع ترین مذہب ہے اس میں جہاں تمام حقوق کو بیان کیا گیا ہے وہیں پر سائل کا حق جس کو دنیا کے کسی نظام نے اپنے یہاں نہیں رکھا ہے دینے والے کا حق تو ہو سکتا ہے کہ وہ عطا کر رہا ہے اپنے مال میں سے کسی کو دے رہا ہے لیکن مانگنے والے کا حق دینے والے پر اس کو دنیا نہیں مانتی ہے لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں امام زین العابدین علیہ السلام پر کہ جہاں انہوں نے خدا سے لے کر کے بندگان خدا کے تمام حقوق بیان کیے ہیں وہیں پر سائل کا حق بھی آپ نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو تم سے سوال کرتا ہے جو تم سے کچھ مانگتا ہے اس کے بھی احسان مند رہو اس کے بھی کچھ حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں بھائی پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے مال میں سے آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کو احسان مند ہونا چاہیے آپ نے دیا ہے اس سے کچھ لیا نہیں ہے احسان اس کا ہوتا ہے جس سے انسان کو کچھ ملے جس کو انسان کچھ عطا کرتا ہے اس کا کون سا احسان ہے لیکن امام نے فرمایا کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کا بھی تمہارے اوپر احسان ہے اور ایک حق ہے اس حق کا تم کو اعتراف کرنا چاہیے گفتگو بہت سنجیدہ ہے آپ متوجہ رہیں گے تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا
اس کا کوئی حق دنیا نہیں دیتی ہے کہ جو مانگنے والا ہے۔ امام نے سائل کو دیکھا، آپ دیکھیے مہمان کو دیکھ کر کے ہر ایک مرحبا کہتا ہے، جس سے ہمیں کچھ امید ہو نفع کی، چاہے وہ دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو یا کسی قسم کا فائدہ ہو، تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ لیکن مانگنے والے کو دیکھ کر کے کوئی مرحبا نہیں کہتا، کوئی ویلکم نہیں کرتا ہے۔ اکثر یہ ہے کہ منہ موڑ لیتے ہیں، اگر دیا ہے تو دے کر کے آگے بڑھا دیا۔ امام نے سائل کو دیکھا تو اس کو مرحبا کہا، اس کا استقبال کیا اور فرمایا کہ دیکھو ہماری ایک ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو کچھ، وہ ایسا حمال ہے کہ یہاں جو کچھ اس کی پیٹھ پر لادا جاتا ہے یا جو اس کو دیا جاتا ہے وہ محشر میں ہم کو پلٹائے گا۔ آپ مزدور کرتے ہیں، کسی سامان کو لے جانے کے لیے کوئی سامان آپ نے دے دیا کسی کو، اور اس سے کہا کہ آپ ہم کو یہ فیض آباد میں پہنچا دیں۔ لکھنؤ سے فیض آباد کی مسافت 125 کلومیٹر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو 125 کلومیٹر تک آپ کا سامان لے کر کے آیا ہے اور جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں دے دیا، تو احسان آپ کا ہے یا اس کا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو رقم تم یہاں پر اس کو دے رہے ہو، اگر تم نے اس کو اپنے اوپر خرچ کر دیا تو وہ ختم ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی، وہ رقم سے تم کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے کسی سائل کو وہ رقم دے دیا، مثلا 500 روپے ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا یا 500 روپے ہم نے کسی مستحق کو دیا ہے، تو وہ محشر کے طولانی سفر تک اس بوجھ کو اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر ہم کو وہ واپس کر دے گا جہاں ہم کو ضرورت ہے۔ یعنی فنا ہو جانے والے مال کو اس نے باقی رہ جانے والا مال بنا دیا، کہ جس میں فنا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور کتنا طولانی سفر ہے، یعنی اس دنیا سے اس دنیا کا سفر ہے، محشر کا سفر۔ اور لطف پروردگار اگر شامل ہو گیا، قرآن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی اس دنیا میں کی ہے تو وہ اس کو وہاں دیکھے گا، یعنی جو یہاں دیا ہے وہ وہاں دکھائی دے گا، اور اس انداز میں وہ حمال، وہ مزدور واپس کرے گا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر آپ نے یہاں پر کسی کو سامان دیا کہ آپ جا کر کے پہنچا دیں، تو 100 روپے اس کا حق بنتا ہے کہ آپ سے اجرت طلب کرے، لیکن یہ ایسا حمال ہے کہ جو محشر میں کوئی اجرت نہیں لے گا، جتنا دیا ہے اتنا آپ کو واپس کر دے گا۔ لطف پروردگار شامل حال ہو گیا تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا عطا کیا جائے گا، اس کو 10 گنا ملے گا ایک کے بدلے میں۔ تو 500 روپے آپ نے یہاں دیا ہے، وہاں 5000 مل رہا ہے، تو یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے اس کی طرف متوجہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ متضاد روایتیں ہیں جہاں ایک طرف سائل کو محروم کرنے سے روکا گیا ہے، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو سائل کو جھڑکنا نہیں، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سختی کے ساتھ سوال کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کی عادت ہے اور یہ محنت سے جان چرا کر کے رزق حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ تو اس نے نہیں بنا دیا ہے۔ بے پناہ مذمت ہے سوال کرنے کی۔ ایک طرف ہم کو متوجہ کیا کہ دیکھو اگر کسی نے دست سوال دراز کر دیا ہے تو اس کے سوال کو رد نہ کرنا، اور دوسری طرف کہا کہ خبردار یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ
ضرورت اور یہ مانگنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ متضاد روایتیں اور اسی طریقے سے روایتیں ہیں، آپ دیکھیے کہ دنیا کے بارے میں، اس کے قبل کی مجلس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، وہیں سے کچھ دنیا کے سلسلے میں متضاد روایتیں ہیں۔ ایک طرف بے پناہ مذمت ہے دنیا کی، اور امیر المومنین نے دنیا کو طلاق دیا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، مثل الدنیا کمثل الحیہ، دنیا کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے، مسھا لین وسمھا قاتل، اس کو چھوئیے تو نرم و نازک ہے اور اس میں زہر حلاحل ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ آل محمد نے ہمیشہ دنیا سے دوری اختیار کی۔ اچھا کیوں اختیار کی؟ وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین کے سامنے خلافت آئی، آپ نے ٹھوکر ماری، اس لیے کہ وہ خلافت الہیہ کے مصداق تھے، اللہ نے ان کو خلافت عطا کی تھی، وہ دنیا اور امت کے ذریعے پیش کی جانے والی خلافت کے لیے نہیں تھے کہ جو امت پیش کر رہی ہے اس کی کوئی حیثیت امیر المومنین کے سامنے نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ انسان جب کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ میں مثال دے دوں، بہت سی مٹھائیاں جو پیکٹ میں آتی ہیں، بہترین پیکٹ، ڈبہ بہترین، اور مٹھائیوں کے خود ڈبے کے اندر جو مٹھائیاں ہیں ان کو بھی بہترین ریپر میں لپیٹا گیا ہے، لیکن جہاں یہ مٹھائی تیار ہوتی ہے اگر آپ وہاں موجود ہیں، وہاں کی کثافتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کی غلاظتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کی نجاستوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اتفاق سے اس مشہور دکان کے ورکشاپ میں چلے گئے جہاں مٹھائی بن رہی تھی، آپ نے دیکھا کتا بھی آ کر کے چاٹ رہا ہے، طہارت کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہیں یہ مسلمان لیکن اس کے باوجود ان کو نجس و پاک کی تمیز نہیں ہے، کہاں سے دودھ لیا، کیسی مٹھائی بنائی، کیا گندگی ہے، کیا مکھیاں بھن بنا رہی ہیں، آپ کے سامنے وہ مٹھائی تیار ہوئی اور تیار ہو کر کے اس دکان پر آ گئی جہاں پر بہترین شو روم بنا ہوا ہے، اور انہی میں سے کوئی مومن جا کر کے خرید لایا، یہ فلاں سویٹ کی دکان کی مٹھائی ہے، اور اس کو نظر بھی دے دیا، یعنی قابل احترام بھی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد میں رکھ دیا، مومنین کھا رہے ہیں، کیا عمدہ ذائقہ ہے، کیا اچھی لذت ہے، کیا خوشنما پیکنگ ہے، ہر آدمی ٹوٹا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے کہ آپ دیکھ کر کے آئے ہیں کہ بنی کیسے ہے، آپ اس کو کھائیں گے؟ لوگ پیش کریں گے مگر آپ کہیں گے ادھر ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کریں گے تب بھی دل نہیں چاہے گا کہ اس کو منہ میں رکھے۔ فرق کیا ہے؟ کیا یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ذائقہ خراب ہے، مٹھائی خراب ہے؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں سچ کہ ذائقہ بھی ہے، پیکٹ بھی بہت اچھی ہے، اہتمام بھی بہت اچھا کیا گیا ہے، لیکن آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بن رہی تھی، اور آپ اس وقت موجود تھے جب یہ بن رہی تھی۔ یہی فرق ہے مولائے کائنات میں اور خلافت پر فریفتہ لوگوں میں، دنیا پر فریفتہ لوگوں میں، اس لیے کہ علی اس وقت موجود تھے جب یہ دنیا بن رہی تھی، لہذا حقیقت دنیا سے باخبر تھے۔ تو ایک طرف دنیا کی بے پناہ مذمت کی گئی ہے، اور دوسری طرف خود کلام امیر المومنین میں دنیا کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ دنیا اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ جہاں پر سکان سماوات بھیجے جائیں، ملائے اعلیٰ کے رہنے والے بھیجے جائیں، عرش نشین پیغمبر کو بھیجا جائے۔ تو ایک طرف تو یہ تعریف کہ دنیا آماجگاہ بنی، قرآن کو وہاں سے اتار کر کے اسی زمین پر، اسی دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ دنیا ہی کی خصوصیت ہے کہ تعریف کی گئی کہ اس کی مٹی کو لائق سجدہ بنایا گیا۔ تو تضاد ہے یا نہیں؟ ایک طرف بیان یہ ہے کہ دنیا بدترین چیز ہے، اور ایک طرف بیان یہ ہے
کہ دنیا بہترین چیز ہے۔ عزیزوں، یہ سیاسی لیڈروں کا بیان نہیں ہے کہ اسٹیج بدلتے ہی بیان بدل جائے۔ ابھی اس پارٹی میں تھے تو بہت اچھی پارٹی تھی، اس پارٹی سے نکلے تو وہ بہت خراب ہو گئی۔ یہ کلام معصوم ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی دو حیثیتیں اور دو نوعیتیں ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں ایک طرف انسانوں کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے، انسان کی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت کو رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے۔ دوسری طرف اعلان ہوتا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ چلتے پھرتے انسان جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ تو ایک طرف تعریف انسان اور دوسری طرف مذمت انسان۔ تو عزیزوں، تعریف بھی اپنی جگہ جا ہے اور مذمت بھی اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ اگر یہی انسان مرسل اعظم کی شکل میں ہے، یہ انسان انبیاء کی شکل میں ہے، یہ انسان ائمہ کی شکل میں ہے، امیر المومنین کی شکل میں ہے، امام حسین کی شکل میں ہے، یہ بھی تو پیکر بشریت ہی میں تو آئے ہیں نا، ان کو بھی تو انسان ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ لقد کرمنا بنی آدم، یہ وہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہی انسان قابیل کی شکل میں آتا ہے، یہ انسان نمرود کی صورت میں آتا ہے، یہ انسان شداد بن کر کے آتا ہے، یہ انسان فرعون بن کر کے آتا ہے، یہ انسان ابو جہل اور ابو لہب بن کر کے آتا ہے، یہ انسان یزید بن کر کے آتا ہے۔ تو جب وہ صورت ہے تو قابل مدح ہے، اور جب یہ شکل ہے تو لائق مذمت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے دنیا، اگر دنیا اس حیثیت سے آ رہی ہے تو لائق تعریف ہے، اور اگر دنیا کی یہ کیفیت ہے تو قابل مذمت ہے، اور اس مسئلے کو بھی امیر المومنین نے حل کر دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ من ابصر بالدنیا بصرت ہو، ومن ابصر الی الدنیا اعمت ہو، جو دنیا کے ذریعے سے اس دنیا کو دیکھے گا، یعنی اس دنیا کو دیکھنے کا ذریعہ بنا دے گا، تو یہ دنیا اس کو بابصیرت بنا دے گی، اس کی بینائی میں اضافہ کر دے گی۔ وَمَنْ أَبْصَرَتْ إِلَى الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی طرف دیکھے گا عامت ہو، تو یہ دنیا اس کو اندھا اور نابینا بنا دے گی۔ ایک طرف یہ ہے کہ دنیا بینا بنائے گی، اگر دنیا کے ذریعے ہم اس دنیا کو دیکھیں، اور اگر دنیا کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہم کو اندھا بنا دے گی۔ میں مثال دے دوں، مثال کے طور پر سورج کے ذریعے دیکھیے گا تو سب دکھائی دے گا، اور سورج کی طرف دیکھیے گا تو یہ روشنی بھی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کو دیکھنے کا ذریعہ آپ بنائیں تو یہ بصیرت میں اضافہ کرے گی، اور اگر ہم نے دنیا کی طرف دیکھا تو یہ دنیا ہم کو نابینا بنا دے گی، یہ دنیا ہم کو اندھا بنا دے گی۔ اگر ہم نے دنیا کو ہدف بنایا تو ہمارا اندھاپن بڑھتا چلا جائے گا، بینائی رخصت ہوتی جائے گی۔ لیکن دنیا کے ذریعے دیکھیں گے تو ہماری بینائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کا مالک بننا عیب نہیں ہے، کوئی چیز ہماری مالک بن جائے یہ عیب ہے۔ یعنی منصب کو حاصل کر لینا، کسی منصب کو پا لینا یہ عیب نہیں ہے، لیکن منصب ہمارے سر پر مسلط ہو جائے یہ عیب ہے۔
دولت اگر آ گئی ہے تو یاد رکھیں کہ اس دولت پر ہمارے کردار کا عکس نظر آ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دولت کے مالک ہیں۔ لیکن دولت آنے کے بعد ہمارے انداز میں تبدیلی آ گئی اور دولت کا اثر ہمارے کردار پر آیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دولت کے قبضے میں گئے ہیں، مال کی حکومت ہمارے اوپر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کس لائن میں لگائیں کہ زیادہ پیسے کمائیں، کس لائن میں لگائیں کہ وہ دولت مند ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم دنیا کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اتنا ہی ہماری بینائی رخصت ہوتی جاتی ہے، اندھا پن بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس تعلیم میں، اس شعبے میں لگایا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ارن کرے، لکھ پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، سب کچھ حاصل کر لیا اس نے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بہت دولت حاصل کی، تو اس دولت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس میں سے ہم لے کر کے کیا گئے؟ چنانچہ بھی ایک تصویر آئی تھی، قصر امیر کویت، ہر چیز سونے کی، کیا زبردست، اور بغل میں قبر امیر کویت، یعنی اتنی تمام دولت ہوتے ہوئے 2 گز زمین اور 4 گز کپڑے کے علاوہ کیا لے کر کے گیا؟ ہاں، اگر اس راہ میں اس کو خرچ کیا ہوتا کہ جو حصول آخرت کا ذریعہ، جو خیر جاریہ ہے، تو یقیناً یہ دولت کام آنے والی، پھر یہ دنیا کے ذریعے دیکھنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد میں اور دشمنان آل محمد میں فرق یہ ہے کہ یہ سب کے سب دنیا کی طرف دیکھ رہے تھے، آل محمد نے دنیا کے ذریعے سے دیکھا۔ اب آپ فرق پہچانے کہ جب انسان دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو نہ قرآن نظر آتا ہے، نہ رسول نظر آتا ہے، نہ فرمان رسول نظر آتا ہے، نہ ارشاد معصومین نظر آتے ہیں، نہ شریعت نظر آتی ہے، نہ دین نظر آتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر جنت بھی سامنے آتی ہے تو جنت دکھائی نہیں دیتی، ملک رائے دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا نے اس کو اندھا بنا دیا۔ آل محمد کا نظریہ اس کے برخلاف تھا، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی تعلیم دی آل محمد علیہ السلام نے۔ آپ دیکھیں کہ دشمنان آل محمد کا نظریہ ہمیشہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ منصور دوانیقی جس زمانے میں بنی عباس نے پرچم لہرایا کہ اہل بیت پر جو مظالم ہوئے ہیں ہم اس کا انتقام لیں گے، بنی امیہ کے خلاف، تو منصور دوانیقی کا عالم یہ تھا کہ یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے درمیان جاتا تھا اور فضائل آل محمد کی روایتیں بیان کرتا تھا۔ اس زمانے میں منصور سے زیادہ کسی کو فضیلت امیر المومنین کی احادیث یاد نہیں تھی۔ یہ حکومت آنے سے پہلے، اور حکومت آنے کے بعد میں کیا ہوا؟ جب یہ تخت حکومت پر پہنچا تو اس نے اہل بیت پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، بے پناہ ظلم کیا۔ تو یہ ہے منصور دوانیقی کی سیرت۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو، دنیا کے ذریعے دیکھنا، دنیا کی طرف نہیں۔ دشمنان اہل بیت کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی طرف دیکھا۔ چنانچہ تاریخ خلفاء میں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ عبد الملک ابن مروان یا ہشام ابن عبد الملک، یہ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ ابا جان رخصت ہو گئے، آپ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اس نے فوراً اسی وقت قرآن بند کر دیا۔ اچھا، قرآن کا پڑھنا مستحب ہے، کسی وقت بھی بند کیا جا سکتا ہے، کوئی نماز واجب تو نہیں ہے نا۔ قرآن کو بند کر دیا۔ قرآن بند کر دینا ٹھیک ہے، آپ نے بند کر دیا،
کہ آپ کو خلافت کی ذمہ داری ملی ہے، امت کی ذمہ داری ملی ہے، تو اس کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا بند کر دیا یا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ بعض تو ایسے ذمہ دار تھے کہ حکومت و خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے نبی کے جنازے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس نے قرآن ہی پڑھنا بند کر دیا۔ لیکن جو فقرہ کہا وہ تاریخ خلفاء میں ہے، اس نے کہا قرآن بند کیا، کہا ھذا الفراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فراق ہے، اب جدائی ہے، یا خلافت یا قرآن، یا حکومت یا قرآن۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کو کافی کہہ کے جس خلافت کو حاصل کیا گیا تھا، آج اسی خلافت کے ملنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یا خلافت یا قرآن۔ اسی کو کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی، صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اب فرق پہچانیے، اہل بیت علیہ السلام حالات کیسے بھی ہوں لیکن یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا، حدیث پیغمبر ہے، ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ادھر یہ دنیا دار ہے کہ حکومت و خلافت مل گئی تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ عزیزوں، جو حکومت مل جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دے، یہ امت کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں، اور جو رشتہ حیات کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرے وہ اہل بیت ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو جس طریقے سے دنیا کی ایک طرف تعریف کی گئی ہے تو ایک طرف مذمت، اسی طریقے سے سوال کرنے کے لیے سائل کے لیے بھی مذمت بھی ہے، اور دینے والے کو حکم ہے کہ سائل کے سوال کو رد نہ کیا جائے، اس کو ضرور دیا جائے۔ اب آئیے، سوال کون کرتا ہے؟ جو محروم ہو۔ سوال کون کرتا ہے؟ جو محتاج ہو۔ اس سلسلے میں بھی متضاد روایتیں ہیں، علماء موجود ہیں اور مجھ سے زیادہ صاحبان نظر اس فرش مجلس پر ہیں۔ ایک حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری، یہ محتاجی انسان کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی حدیث الفقر فخری، یہ فقیری میرا فقر ہے۔ تو متضاد باتیں ہوئی نا، ایک طرف ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری سے بچو، محتاجی سے بچو، رزق حلال کو طلب کرو، اس لیے کہ محتاجی انسان کو کبھی کبھی کفر کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ الفقر و فخری، یہ فقیری میرا فخر ہے۔ اب آپ دونوں کے فرق کو سمجھیں۔ فقیری کسے کہتے ہیں؟ یعنی محتاج ہونا، محتاج ہونا، فقراء کی تعریف بھی بہت کی گئی ہے، محتاج ہونا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ محتاجی کس طرف ہے۔ اگر یہ محتاجی خدا کی طرف ہے تو الفقر و فخری، یہ محتاجی ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اگر یہ محتاجی عام انسانوں کی طرف ہے تو اس سے بچیے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے کہ یہ محتاجی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ دونوں قسم کے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں، یعنی روایتوں میں ہے کہ جو لوگ پیشے ور ہیں ان کو مت دیجیے، ٹھیک ہے، سوال کیا کچھ دے کر کے ٹال دیجیے۔ اگر کوئی خدا کا واسطہ دیتا ہے، رسول کا واسطہ دیتا ہے، تو خدا اور رسول نے بھیک مانگنے کو نہیں کہا ہے، محنت کرنے کو کہا ہے۔ سوال کس کا رد نہیں کیا جائے گا؟ کس کو؟ جو محنت نہیں کر سکتا،
جو معذور ہے جو مجبور ہے۔ روایات میں ہے، دونوں متفق علیہ ہیں، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 3 قسم کے سائل کیے سوال کو رد نہیں کرنا، ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا۔ ایک وہ کہ جس نے کسی کی کفالت اور ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور اس کو پوری کرنے میں سے وہ مجبور ہے، وہ اگر کچھ مانگتا ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے۔ دوسرے وہ ایسا صاحب ثروت، ایسا بزنس مین کہ جس کی تجارت تباہ ہو گئی ہو، مال برباد ہو گیا ہو، وہ اپنے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ مانگتا ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے۔ اور تیسرے وہ کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو رہا، اس کے علاوہ کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سوال کرنے والوں کا حق ہے، اور دوسری طرف ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم سے مانگے تبھی ہم دیں۔ سخاوت تو یہ ہے، نیکی تو یہ ہے کہ سائل کے لبوں پر سوال نہ آنے پائے اور آپ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ وہ حساس دل اپنے پہلو میں رکھیں کہ مرد مومن کی پریشانیوں کا احساس کریں اور باعزت طریقے سے اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اس کے لیے ہم کو بچوں کی تربیت کرنا ہوگی، عادی بنانا پڑے گا۔ چنانچہ صاحب ابن عباد بڑے ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں۔ عضد الدولہ دیلمی کے وزیر تھے، 336 ہجری کا زمانہ ہے۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ جب یہ مدرسے جاتے تھے، مکتب جاتے تھے، تو ماں ان کو 1 درہم دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم کو جو بھی پریشان حال دکھائی دے، یہ 1 درہم تم اس کو دے دینا۔ یہ عادت برقرار تھی۔ یہ وہ ہیں کہ عیون اخبار رضا شیخ صدوق نے انہی کے کہنے پر جمع کی تھی، اور اسی طریقے سے تاریخ قم بھی انہی کے کہنے پر لکھی گئی، بہت مشہور شخصیت ہے۔ یہ وزیر مملکت بن گئے۔ انہوں نے یہ بچپنے کی عادت جو ماں نے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت مند ملے تو اس کو 1 درہم دے دینا، تو انہوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا، اور خاص طور سے اپنے سیکریٹری کو یہ حکم دیا تھا کہ روزانہ ہماری تکیے کے نیچے شب میں تم پیسے رکھ دینا۔ یہ نماز صبح کے لیے اٹھتے تھے تو یہ تکیے کے نیچے سے پیسہ نکالتے تھے، اور مسجد کے زینے پر جو پہلا انسان ان کو نظر آتا تھا سائل، اس کو وہ دے دیتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، یہاں تک کہ ایک دن ان کا سیکریٹری پیسہ رکھنا بھول گیا۔ اب یہ صبح اٹھے تو وہاں پیسہ نہیں، ادھر نماز میں تاخیر، لہٰذا یہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ بچپنے سے آج تک کبھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے صبح کا آغاز کیا ہو اور کسی کو کچھ دیا نہ ہو۔ رقم نہیں ہے، پاس میں رکھتے نہیں تھے، وہاں رکھی نہیں گئی۔ یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو۔ تبھی تو ایسا اتفاق ہوا۔ نماز پڑھ کر کے واپس آئے اور اپنے اس خاص خادم کو بلایا۔ اس نے کہا ہاں میں بھول گیا تھا، کہ اب ایسا کرو، میرے کمرے میں جتنے فرنیچر ہیں، یہ اطلس و کم خواب کا بستر اور پردے حریر و دیبا کے، یہ توشک اور گدے، یہ سب اکٹھا کرو اور جاؤ مسجد کے زینے پر جو بھی نظر آئے اس کو بلا لاؤ اور اس کے حوالے یہ کرو۔ چنانچہ وہ خادم آیا، اس نے مسجد کے زینے میں ایک نابینا کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پردہ نشین خاتون ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آ کر کے خادم نے کہا کہ تم کو وزیر مملکت نے بلایا ہے۔ کیوں؟ ہمارے جیسے معمولی آدمی کو وزیر سلطنت نے طلب کیا ہے، کس لیے؟ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کہ وہ آپ کو
حریر و دیبا کے پردے، کم خواب کے گدے اور لحاف اور ایسے ایسے فرنیچر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ کون سی مصیبت اور آفت؟ ہوش میں لے کر کے آئے اور پھر اس کے بعد میں صاحب ابن عبادہ کے سامنے پیش کیا۔ صاحب ابن عبادہ، صاحب نے پوچھا کہ کیفیت تمہاری کیوں ہوئی؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، غیرت دار ہوں، حالات نے ایسا بنا دیا ہے، ورنہ حالات میرے اچھے تھے۔ میری شادی اس سے ہو گئی اور اللہ نے اس سے ایک دختر عطا کی، نکاح کر دیا، لیکن میرے ناداری اور مفلسی آڑے آئی، ابھی تک میں اس کو رخصت نہیں کر سکتا۔ لڑکے والوں کی طرف سے تقاضا ہے رخصت کرے۔ کل اس نے کہا مجھ سے کہ حریر و دیبا کے پردے لاؤ، کم خواب اور اطلس کے گدے اور لحاف لاؤ، فرنیچر لاؤ، بیٹی کو رخصت کرنا ہے، چند جوڑے کپڑے کا بھی انتظام کرو۔ میں نے کہا نیک وقت میرے حالات کو جانتی ہے، 2 وقت کا کھانا تو میسر نہیں ہوتا، میں کہاں سے لاؤں گی؟ یہ بضد ہو گئی، چاہے جہاں سے لاؤ، اب مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ تو میں نے رات بھر عبادت پروردگار کی اور صبح میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کے پاس لے چلو، میں وہیں بیٹھتا ہوں، خدا ہو سکتا ہے ہماری مدد کرے۔ اتنے میں آپ کا نمائندہ آ گیا اور اس نے آپ کا فرمان پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور پھر جو اس نے کہا تھا وہی سامان آپ مجھے پیش کر رہے ہیں۔ تو اب میں شکر پروردگار ادا کرتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کریم کس طریقے سے عزت و آبرو کا پاس اور لحاظ رکھتا ہے۔ چنانچہ صاحب ابن عبادہ نے کہا کہ یہ سامان بھی تم لے جاؤ اور شادی اور رخصتی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس کو صاحب ابن عبادہ نے سامان بھی دیا اور بیٹی کی رخصتی کا انتظام بھی کیا۔ داماد کو بلا کر کے کثیر رقم دی اور اس رقم سے اس کو کاروبار کرا دیا۔ تو عزیزوں، جب اللہ کے لیے انسان ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور خود اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، معصومین کو وسیلہ بناتا ہے، تو خدا بغیر مانگے ہر وہ چیز دے دیتا ہے جس کا سوال اس نے پروردگار سے کیا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ ہم جو یہاں خرچ کریں گے ہمارے اموال میں، خمس جو ہم نکالتے ہیں تو وہ تو واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے ہم کو اس لائق کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد کا جائزہ لیں۔ ہر آدمی نہیں مانگتا ہے، ہر آدمی نہیں کہتا ہے۔ یہ وہ خیر جاریہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جس کو ہم دیں گے تو وہ ہمارا حمال اور مزدور کہلائے گا، اور اس کو ہمیں میدان محشر میں جب ضرورت ہے وہاں پہنچا دے گا، وہاں پر پہنچا دے گا۔ تو مرحومین کے لیے بہترین ذریعہ ہے، جہاں ایصال ثواب کا مجالس ہیں، قرآن خوانی ہے، ان کی قضا نمازیں ہیں، وہاں ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے نام پر کچھ رقم خرچ کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ کا 40واں کیجئے، آپ 10,000 کا کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی کسی کتاب میں لا کر کے دکھا دے یا کوئی ایک روایت کہ جس 40ویں میں آپ نے 2 لاکھ خرچ کیا ہے اور جس مجلس ترحیم اور 40ویں میں آپ نے 500 خرچ کیا ہے، دونوں کے اجر میں فرق ہو جائے۔ ثواب وہی ملے گا جس میں آپ نے 2 لاکھ خرچ کیا ہے، جس میں آپ نے 500 خرچ کیا ہے، ثواب میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو پھر ہم کو وہ راہیں بھی اپنانی چاہیے، مجلس زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر 2 لاکھ میں ہم 1 کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ 2 لاکھ میں 20 مجلسیں کریں، تو 20 مجلسوں کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ویسے تو ایک ہی مجلس ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں لوگ کہیں گے کیا کہنا، بڑا عمدہ پروگرام تھا۔ اس میں یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ کیا کہنا، بڑا عمدہ پروگرام تھا۔ آپ کسی سے بھی مجلس پڑھوا دیجیے، ثواب بس یہ ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ ذمہ داری کے ساتھ پیغام معصوم کو پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے خیالات اور اپنے افکارات
آپ تک پہنچا دیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خیر جاریہ کا بہترین ذریعہ، چنانچہ روایات میں ہے کہ اول شب نماز وحشت پڑھی جائے۔ نماز وحشت سے زیادہ ثواب ہے کہ اول شب مرحوم کے نام یا مرحومہ کے نام زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالا جائے۔ چنانچہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے فوراً 10,000 روپے بھیجوائے، کہا کہ آپ اس کو پہلی شب ہے مستحقین تک پہنچا دیجئے، دے دیجئے۔ تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے، ہم کو اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک بات اور، ربط مصائب، چونکہ باتیں بہت ہیں اور وقت بھی کافی میں نے آپ کو لے لیا، بس یہ ہے کہ جس رقم کو ہم کار خیر یا ایصال ثواب میں خرچ کر رہے ہیں اس کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ پاک و پاکیزہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے گڈی لائی اور ہاؤس میں ڈال کر کے غوطہ کر دیا، نہیں، ایک تو رزق حلال جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس میں جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ حق امام ہے وہ دے دیا جائے، حق سادات ہے وہ دے دیا جائے، فقراء و مساکین کا حق ہے وہ دے دیا جائے۔ واقعہ مشہور ہے، صرف توجہ دلانا ہے اور نوجوانوں کے لیے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا بڑا شہرہ تھا، اس کے وعظ میں، نصیحت میں، موعظے میں بڑا مجمع ہوتا تھا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی گئے اور اس نے خوف خدا میں لرزہ دینے والا موعظہ بیان کیا۔ یاد رکھیں کہ نصیحتیں دو وجہوں سے اثر نہیں کرتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں ہم خود اس پر عامل نہیں ہیں، اور دوسری وجہ، اچھا بیان کرنے والے میں کمی ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ بتائیے کہ امیر المومنین جب بیان کرتے تھے تو بیان کرنے والے میں کمی تھی یا سننے والے میں؟ امام حسین نے واقع کربلا میں جو خطبات دیے ہیں اس میں امام حسین میں معاذ اللہ کمی تھی یا سننے والے میں؟ امام نے وجہ بیان کی۔ امام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے شکم کو لقمہ حرام سے بھر لیا ہے، اس لیے میری باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، یا بیان کرنے والے کی زبان میں اثر نہیں ہے، اور یا جو غذا ہم نے کھائی ہے اس کا ہم جائزہ لیں۔ ہاں، جو ہم نے کہا اس کا اثر آپ نہ لیں تو یہ ہماری کمی ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ قال الباقر، قال الصادق، قال امام علی، تو اس کے بعد اگر اثر نہ ہو تو ہم کو اپنی غذا کا جائزہ لینا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اس کا موعظہ ختم ہوا، نصیحت ختم ہوئی، اور مسند درس سے وہ اٹھا، وہاں سے چلا، لوگوں کی نگاہوں سے بچتا بچاتا امام اس کے پیچھے گئے۔ امام نے دیکھا کہ ایک روٹی والے کی دکان پر یہ کھڑا ہو گیا اور سب کی نگاہ بچا کر کے اپنی ابا میں قبا میں اس نے 2 روٹی اٹھائی اور چھپا لیا۔ ایک پھل والے کی دکان پر گیا اور وہاں جا کر کے اس نے نظر بچاتے ہوئے 2 انار نکال کر کے رکھ لیا۔ امام نے اس کی حرکتوں کو دیکھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک فقیر کو دیکھا، مسکین کو دیکھا، اس کو 2 روٹیاں اور انار دے دیا، آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا امام نے روکا کہ رکا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہ تمہارا بیان وہ ہے اور عمل یہ ہے، قول اور عمل میں اتنا تضاد، ایک طرف تم خوف خدا کی باتیں کر رہے ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اور دوسری طرف تم چوری کر رہے ہو۔ کہ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ کہ نہیں، کہ میں فلاں ہوں، کا نام سنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہ میں مدینے کے رہنے والا ہوں، اولاد رسول ہوں۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ کہیں آپ جعفر ابن محمد تو نہیں ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔
اب وہ الٹے امام سے کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ آپ کو اپنے جد کے دین کی خبر نہیں ہے، آپ نے قرآن پر بھی غور نہیں کیا۔ آپ فرق پہچانے وارث قرآن میں اور قرآن کے رٹ لینے والے میں، حفظ کر لینے والے میں کتنا فرق ہے۔ جو بغیر وارث کے قرآن کو سمجھتے ہیں ان میں اور خود وارث قرآن میں کتنا فرق ہے۔ امام نے کہا میرے جد کی دین کی کون سی باتیں ہیں جو میں نہیں جانتا، یا تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں قرآن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ کہا قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 گنا عطا کریں گے۔ میں نے وہ من، اچھا اور اس کے علاوہ من جاء بالسیئۃ، جس نے ایک برائی کی تو اس کو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، اسی کے مثل ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ تو میں نے 4 گناہ کیے اور 40 نیکیاں میرے نام اعمال میں ہیں۔ دیکھیے کتنا میتھمیٹیکل ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 4 نیکیاں کی اور اللہ نے کہا کہ 4 کو ہم نے 40 بنا دیا۔ خوش، 4 کا 40۔ اب ہم نے 4 برائیاں کی تو ایک برائی کا ایک ہی بدلہ، تو 4 مائنس کر لیجئے تو 36 بچے نا، تو میں تو فائدے میں ہوں۔ امام نے کہا رکو، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جو 4 برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد میں جو 4 اچھائیاں کی ہیں وہ کس رقم سے، وہ کس مال سے؟ 10 گنا خدا دے گا، مگر اس وقت دے گا کہ جب وہ مال اس کا ہو، جب وہ مال پاکیزہ ہو۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ابھی اس نے قبول کیا نہیں اور آپ نے 40 کا حساب پہلے لگا لیا۔ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جو چوری کرتا ہے وہ متقی ہے یا فاسق ہے؟ اور اگر فاسق ہے تو فاسق کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متقی بن کر کے عمل کرو گے تو خدا جزا دے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس یہی ہے کہ ہم نیکیوں کا حساب رکھتے ہیں۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کا حساب رکھ رہا ہے کہ ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، لیکن پھل والا روٹی والا اپنا حساب کر رہا ہے۔ روٹی والا یہ حساب کر رہا ہے کہ میری روٹی اس نے چرایا ہے یا چور ہے۔ پھل والا حساب کر رہا ہے میرا پھل چرایا ہے یہ چور ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسے مال سے کار خیر کرتے ہیں تو دنیا تو تعریف کرے گی، لیکن خدا کے یہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے آپ لاکھوں خرچ کر دیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس جہاں سائل کے لیے کہا گیا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، مجبور ہو جائے، مضطرب ہو جائے، لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا حق، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے مانگنے کا حق اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، دولت مند ہو، تہی دست ہو، اور وہ ہے سوال آب، وہ ہے پانی کا سوال۔ پانی کا سوال کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی آبرو کو داؤں میں لگایا۔ آپ کسی سے بھی اور کہیں پر بھی پانی رک کر کے مانگ سکتے ہیں، اور یہ حق ہے آپ کا، اسی کو کہتے ہیں حق انسانیت۔ ایک انسان کا ایک انسان پر یہ حق ہے جس میں کوئی آر اور عیب نہیں ہے، اور دوسرے مظلوم کا ظالم کے مقابلے میں مدد طلب کرنا اس کا بھی حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے
اور اہل بیت علیہ السلام نے، حد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، وہ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے، جبکہ شریعت کہتی ہے اگر فاقہ ہے تو حق ہے کہ سوال کرے۔ امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے بھی اور پیاسے بھی تھے۔ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے، چاہے وہ جناب قاسم ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن حسن ہوں، یا جناب سکینہ یا امام محمد باقر، سب پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے۔ آپ کوئی ایک تاریخ کا جملہ دکھا دیجئے کہ جہاں کسی نے روٹی کا سوال کیا ہو، جہاں کسی نے کھانے کا سوال کیا ہو۔ ہاں، پانی کا سوال کیا ہے۔ پانی کا سوال کرنا یہ حق انسانیت ہے، لہذا پانی کا سوال سب نے کیا ہے، کھانے کا سوال کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور نہ راہ کوفہ اور شام میں آپ دیکھیں کہ جناب سکینہ نے اگر کچھ مانگا ہے تو پانی مانگا ہے، یہ نہیں کہا کچھ کھجوریں دے دو میں بھوکی ہوں پیٹ بھر جائے۔ کہیں ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ ارباب ازا امام حسین علیہ السلام نے بھی فوج اشقیاء کے سامنے آ کر کے ایک سوال کیا، اور وہ سوال تھا مظلوم کربلا کا سوال آب۔ جناب علی اصغر کو آپ خیمے سے لے کر کے آئے، ابا کے دامن سے ڈھانک کر کے لائے تاکہ تیز آفتاب کی کرنیں اصغر کے جسم پر نہ پڑیں، تمازت آفتاب سے محفوظ رہیں۔ دشمن یہ سمجھے کہ امام حسین کی صبر کی انتہا آ گئی ہے، اب حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا تو ایک پھول سے بچے کو آغوش امام میں دیکھا۔ آپ ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیے اور چشم تصور میں کربلا پہنچ جائیے کہ سن 61 ہجری، جلتی ہوئی دھوپ ہے، امام میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے فوج ہے، اور امام بچے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں جو اس کو پانی پلا دے؟ اس کی خطا کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ غلطی تو میری ہو سکتی ہے نا، اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب ملا؟ نہیں ملا۔ امام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میرا لال تم بتا دو کہ تم کتنا پیاسے ہو۔ ذرا سوچئے کہ ننھا سا بچہ، ننھا سا دہن کھلا، اور پھر اس کے بعد میں زبان نکلی ہونٹوں پر، کبھی داہنے گئی کبھی بائیں گئی۔ وہ اشقیاء جو شقی القلب تھے، جنہوں نے قاسم کو زندگی میں پامال کر دیا، جنہوں نے اون و محمد کو مار ڈالا، جنہوں نے جناب عباس کے بازو قلم کر دیے، جنہوں نے شبیہ پیغمبر پر رحم نہیں کھایا، اب وہ چیخ مار کر کے رونے لگے اس بچے کی پیاس کو دیکھ کر کے۔ پیسر سعد نے کہا اگر یہ کیفیت تھوڑی دیر باقی رہ گئی تو جو کام عباس نہ کر سکے، جو کام علی اکبر نہ کر سکے، وہ کام یہ بچہ کر دے گا۔ شاید یہ ظالم فوج بھی باقی ہو جائے۔ ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کلام کے قطع کرنے کے 2 معنی ہیں، پانی لے کر کے جا پلا دے، امام کا سوال ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کلام قطع ہو گیا۔ نہیں، ہرملہ جانتا ہے کہ ظالم چاہتا کیا ہے۔ اس نے ترکش سے ایک بھاری بھرکم تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اس تیر کو کمان پر چڑھایا۔ یہ بچہ کب مقتل میں آیا تھا؟ کب اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا؟ جب امام نے نصرت کا سوال کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا امام کے سوال نصرت پر۔ اب اسی بچے کو لے کر کے امام سوال آب کر رہے ہیں۔ ارباب ازا، ہرملہ کا تیر چلا، کیسا تیر تھا، کتنا وزن تھا کہ بچے کا گلا کٹا، اور گلا کاٹتا ہوا وہ تیر آگے بڑھا، باپ کے بازو میں جا کر کے پیوست ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بازو کو توڑ کر کے نکل گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بازو میں پیوست تھا۔ اب ذرا تصور کرو کہ ایک بازو میں تیر لگا ہوا ہے، بچے کا گلا کٹا ہوا ہے، کیسے خیمے میں لے کر کے جائے؟
کیسے خیمے تک پہنچائیں ارباب عزا امام مظلوم جو سوال آب کرنے کے لیے گئے تھے، اب جو خیمے کی طرف جا رہے ہیں تو رکتے ہوئے قدم ہیں، کبھی رکتے ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حسین جو کڑیل جوان کا لاشا بغیر رکے ہوئے خیمے میں لے آیا، وہ اصغر کا جنازہ رک رک کر کے آگے بڑھ رہا ہے، رک رک کر کے پہنچا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام آگے بڑھتے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آخر میں رکے، آواز دی رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، اور رباب در خیمہ پر آئی، سکینہ اس سے پہلے آئی، بابا آپ بھائی کو پانی پلا لائے، میں پیاسی ہوں۔ اب جو امام نے ابا کا دامن ہٹایا، کٹا ہوا گلا دیکھا، ڈھلا ہوا منکا دیکھا، جناب رباب پر سکتہ طاری ہوا، ایک جملہ کا امثلک ینحر، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزوں ذبح کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا اس کے لیے کہا جاتا نہر، باقی کے لیے لفظ ذبح۔ یہ نہیں کہا کہ کیا تیرے جیسے قتل کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا مانے کہ تیرے جیسے ذبح کیے جاتے ہیں، نہیں امثلک ینحر، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ عزیزوں آپ نے دیکھا ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ 6 مہینے کا اگر اونٹ ہے تو اس کو نہر نہیں کرتے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو نہر نہیں کرتے۔ گویا جناب رباب نے متوجہ کیا کہ اے میرے لال، جس سماج اور ماحول میں اتنے کم سن اونٹ کے بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا، تو امام کا فرزند ہے، تجھے تیر کا نشانہ بنا دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ جرجیس اختر بنت یوسف حسین اور چندو صاحب مرحوم کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔